جڑا بندہ حلال کو سمجھن پہ ونجے حرام کو سمجھن پہ ونجے یار یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے ایویں سمجھ گنو کہ وہ بندے دے اندر ایک دین دی محبت دین دی سمجھ بوجھ پیدا تھی گئی ہے۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال تشریف گدی ویندے ہن تے آپ دی عادت مبارکہ ہے کہ حضور اگوں نہ ٹردے ہن صحابہ دے درمیان ٹردے ہن۔ گل سمجھ نہیں پی صحابہ دے جی 14ویں رات تے چاندر دیکھو نا تو ستارے دے ادھے چ ہوندے سائڈ دے کہیں نہیں ہوندا ادھے چ ادھے چ بڑا خوبصورت لگدے ایویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلے آپ چلنے نہا تو صحابہ دے درمیان چلدے ہن تے آپ کہیں تشریف گدی ویندے ہن سفر دے اندر ایک جٹ بندہ آ گیا جٹ بالکل خالص جٹ جے گسرے نے انہیں آن کے نہ سلام نہ دعا آپ دی ڈاچی دی لگام پکڑ گئی آخر لگا ماہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ تھوڑی دیر کی تے رک ونجو میں تواڈے کول کوئی گال پوچھدا۔ آپ رک گئے اگرچہ آپ دنیا و آخرت تے وزیر اعظم ہیں سارے نبی صحیح دنیا دے بادشاہ ہیں آخرت دے بادشاہ ہیں اللہ سے آپ کو دنیا دی بادشاہی بھی دیتی ہے اللہ سے آپ کو آخرت دی بادشاہی بھی دیتی ہے۔ آخرت چی تو ہاڈا تے میڈا جرا چھٹکارا تھی ونے قبر دی تاریکی اگر ختم تھی ونی ہے سوال و جواب چو اگر اساں پاس تھی ونے تو او آپ دی ذات دی توفیل تے آپ دی وجہ کو لو اساں پاس تھیسوں اگر آپ دی ذات کو درمیان چو ہٹا دیوں تو ایویں سمجھ گنو کہ ساڈی قبر تاریک ہے ول او قبر جہنم دے گڑھیں چو ایک گڑھ ہے اگر آپ تو درمیان چ واسطہ نہ ہوئے دا کوئی بھی صاحب قبر جلے قبر دے اندر ویندے بھاویں مسلمان ہوئے بھاویں کافر ہوئے بھاویں مشرک ہوئے بھاویں جیرے مذہب نال تعلق رکھیندا ہوئے قبر دے اندر اندے کولو سوال ضرور کیتے ویندے پوچھا ضرور ویندے حجت طور دے اوتے اگرچہ اللہ سے کوئی پتہ ہوندے فرشتے کوئی پتہ ہوندے سوال کرن والے کو پتہ ہوندے بھی یہ بندہ دنیا دے اندر کیرے مذہب دے اوتے رہے لیکن حجت دے طور دے دلیل دے طور دے اوتے اللہ سائیں جڑا ہے او اندے کولو سوال جواب کرویندے اور او سوالاں دے جواب دیندے مختلف قسم دے سوال ہوندے قبر دے اندر پوچھا ویندے دس من ربوں کا تیرا رب کون ہے من دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تو قرآن پاک دے بارے تیرا کیا گمان ہے آخری جرا سوال تھے وہ ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل این بھاویں کافر ہوئے مسلمان ہوئے کوئی ہوئے آخری سوال جرا تھیندے وہ پوچھا ویندے کہ یہ معظم ہستی سامنے ہے ان دے شکل و صورت نورانی چہرہ تیرے سامنے ہے تو دس دنیا دے اندر تیرا ان دے بارے کیا خیال ہے سوال کافر کول تھیندے فرق صرف اتنا ہوندے کہ جرا کافر کول سوال کیتا ویندے اوہی حضور کو دے دے مسلمان ہی دے دے فرق یہ ہے جی میں دنیا چ کافر نے نبی سے کو نہیں پہچانیا سمجھی گل کہنی ہے دنیا دے اندر کافر نے نبی سے کو نہیں پہچانیا یہودیاں نے عیسائیاں نے غیر مسلم نے انہاں قرآن دے اوتے تحقیق کیتی ہے ریسرچ کیتی ہے غیر مسلم نے لیکن آپ کو نہیں پہچانیا دیویں دنیا
اللہ سے انہاں دے اکھیں دے اتے پردہ لا دیتے کہ دیکھن دے باوجود وہ نہیں سنجان سکے، ایویں قبر دے اندر بھی وہ حضور دی صورت کو دیکھ سن، جویں دنیا چ نہیں سنجان سکے ایویں قبر چ وہ کہنا سنجان سک سن۔ لیکن زیارت تھی سی، گل سمجھ آندی پئی، آپ دی صورت دکھائی ویسی، شکل مبارک آپ دی دکھائی ویسی، کافر کوئی، فاسق کوئی، فاجر کوئی، گناہگار کوئی، پردہ ہٹایا ویسی، سامنے روضہ انوار چو حضور اتھائیں جلوہ گر ہو سن، اتھاؤں بہ کے فرشتے آکسن این شخصیت مقدس تے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا چ نہیں سنجان سکیا آپ کو، تول قبر چو کہنا سنجان سکسی۔ تے جائے دنیا چ آپ کو سنجان گدھے جی میں اہل اسلام مسلمان الحمدللہ، اساں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزے رکھوں نہ رکھوں، زکوٰۃ دیوں نہ دیوں، حج کروں نہ کروں، عمرہ کروں یا نہ کروں، باقیہ نیکیاں کروں یا نہ کروں، لیکن اساں اتنا دعویٰ ضرور کرنے ہیں کہ اساں آخری نبی دی امت جو ہے، اتنا دعویٰ ضرور کرنے ہیں کہ سادہ نبی کائنات دے اندر سارے کو افضل ہے، اتنا دعویٰ سادہ ضرور ہے، آخری نبی بھی ہیں، کائنات دے اندر افضل الانبیاء ہیں، افضل الکائنات بھی ہیں، خدا تو بعد اگر این کائنات دے اندر کوئی افضل ہستی ہے وہ سارے نبی صحیح ہے، سارا عقیدہ ہے، ساری محبت ہے، جی میں اساں دنیا چ محبت کرنے ہیں تا قبر دے اندر ساکو آکھاں دی ضرورت کہنا پوسی، اگرچہ سوال جواب تھی سن، اساں سوالاں دے جواب بھی دے سوں، لیکن جن لے تریجا سوال آیا نا پردہ درمیان چو ہٹایا گیا تے فرشتہ پوچھا یہ نورانی شکل والے بارے دے تساں کیا دے وے، پل ساکو زبان حلاواں دی ضرورت کہنا ہو سی، حضور فرمیسن دنیا چ ای میری سنجان رکھی آئی، آج فرشتوں میں تو آکو دسینا کہ یہ کون ہے، گال سمجھ ہی کہنی ہے۔ این وجہ کولو قبر چی سوال و جواب دا سلسلہ تھی مڑے، اندے کتے بہترین طریقہ ہے دنیا چ بندہ رہ کے آخرت چ قبر کتے کچھ تیاری کر کے لیں، آخرت چ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سے فرمائے جیرے مسئلے دا پتہ نہ ہوئے وہ مسئلہ تسا سمجھن دی کوشش کرو، اہل علم کو پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تو کو مسئلے دا پتہ کہنی تے فقہ دے امام کتنے بلا؟ 4 کتنے بولو؟ 4 فقہ دے امام 4۔ پہلا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو حنیفہ اس سادے امام ہیں، اساں صرف ایک امام دی تقلید کرے نیمیاں کو منے دے ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، تقلید صرف ایک امام دی کرے نے، انہا نام ہے امام ابو حنیفہ، اساں آدھے ہیں امام شافی برحق امام ہیں اور اللہ دے کامل و اکمل بندے ہیں، اسادیہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہ حدیث دی سب تو پہلی کتاب لکھی ہے حضرت امام مالک، وہ کتاب دا نام ہے موطا امام مالک، آج دنیا دے اندر وہ پڑھی ویندی ہے، وہ کو پڑھایا ویندے، موطا امام مالک کو، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی لکھی ہوئی ہے، اسادیہ امام مالک بھی برحق ہے، والا سادیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت وڈا مرد گزرے، وڈا جوان، اوے وڈا جوان او کو نہ دین بھئی جیندا قد وڈا ہوے، او کو وڈا جوان نہ دین جیرا تیز تراز بول گھنیا، او کو وڈا جوان نہ دین جیرا کہیں اپنی فلاسفری دے نال کہیں کو دھوکھا دے دے ویا، وڈا جوان کہہ کو آ دین، نبی علیہ السلام نے خود ہی دی تشریح کی تھی ہے، اب سیدھے آؤں
وڈا جوان حضور فرمایا تو آدھے چو اے دسو وڈا جوان کیا کو آدھے صحابہ کو پوچھا وڈا جوان کیا کو آدھے کہیں کیا جندہ ہڈ کاٹ ہوئے کو وڈا جوان آدھے کہیں کیا جندہ قد وڈا ہوئے کو وڈا جوان آدھے کہیں کیا کوئی دہ دے ذریعے کہیں کو کانڈ چلاوے تے کو ہراوے چو کو وڈا جوان آدھے آپ فرمایا نہ قد والے کو وڈا جوان آدھے نہ ہڈ کاٹ والے کو وڈا جوان آدھے جیرا کہیں کو ڈہاوے چا نہ او کو وڈا جوان آدھے حضور فرمایا وڈا جوان او کو آدھے جیرا کہیں کو نہ دھوکھا ڈیوے نہ کہیں کو دھوکھا کھاوے سمجھی حضور فرمایا وڈا جوان او کو آدھے جیرا کہیں کو دھوکھا نہ ڈیوے تے کہیں کو دھوکھا کھاوے ہی نہ حضور فرمایا وڈا جوان او کو آدھے اور امام احمد بن حنبل دین دے اندر دین دے تھمبیاں تے وڈے جوان معتصم باللہ ایک شیعہ مذہب رکھیں آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے دورے چی حاکم وقت آئی معتصم باللہ ٹھیک ہے نا تے وہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیتا معتصم باللہ نے فقہ دا مسئلہ وہاں کیا کیونکہ حکومتوں میں اہل تشیع دی آئی شیعہ دی آئی شیعہ غالباً وہاں کیا تمام علماء کو کٹھا کر کے سارے کو وہاں کیا اعلان کر دو مسجدیں دے اندر ایک قرآن پاک جنی تلاوت کیتی ویندی ہے نا یہ مخلوق کیا ہے مخلوق دی صفت ہے یہ اللہ سے دی صفت نہیں یہ اللہ سے دی پیداوار جیری ہے نا ان دی صفت ہے جی اساں اللہ سے دی پیداوار ہے قرآن ہی اللہ سے دی پیداوار ہے یہ کہیں آکھیا معتصم باللہ آکھیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھی گئے جی تو گال کی تھی کہ وڈا جوان ہے امام احمد بن حنبل آپ فرمایا نا یہ اللہ سے دی صفت ہے قرآن کینی صفت ہے اللہ سے دی سادہ کی دئی ہوئے کہ قرآن اللہ دی صفت ہے مخلوق دی صفت نہیں مخلوق کو پیدا کیتا گئے مخلوق ختم تھی ویسی ختم تھیندی پئیے مخلوق راونا کہنی نہ چاند راونے نہ ستارے راونے نہ سورج راونے نہ دریا راونے نہ یہ زمین راونی ہے نہ یہ آسمان راونے نہ انسان راونے سب کچھ ختم تھی ونجنے اے ہے مخلوق جیری شے ختم تھی ونجے او کو مخلوق آدن او کو کیا آدن مخلوق معتصم باللہ کیا جی میں بھائی مخلوق ختم تھی ویسی قرآن ختم تھی ویسی امام احمد بن حنبل وڈا جوان ہے دین دے اندر وڈا نا ہے زمین دے ہوتے آپ فرمایا قرآن اللہ دی صفت ہے جی میں اللہ دی ذات نہیں مٹ سکتی قرآن ہی نہیں مٹ سکتا جی میں اللہ دی ذات ابدی ہے جی میں قرآن ہی ابدی ہے جی میں اللہ دی ذات کو موت کہنی جی میں قرآن کوئی موت کہنی جی میں اللہ دی ذات کے اندر تغیر دے تبدل کہنی کوئی تبدیلی کہنی یہ میں قرآن دے اندر ہی کوئی تبدیلی کہنی کہ نہیں سنے میں قرآن دی کوئی زبر تبدیل تھی گئی ہوئے کوئی زیر تبدیل تھی گئی ہوئے کوئی پیش تبدیل تھی گیا ہوئے کوئی رکوع اگاں پیچھا تھی گیا ہوئے کوئی صورت اگاں پیچھا تھی گئی ہوئے 1400 سال ہی ٹائم گزر چکن قرآن جی میں ہائی اوے دا اوے ہے جی میں ہائی امام احمد بن حنبل فرمایا اللہ دی ذات تبدیلی کہنی یہ میں قرآن دے اندر ہی تبدیلی کہنی سمجھ نہیں آئی دو چیزاں کائنات دے اندر ایسے آئین جنہ دے اندر نکھار پیدا تھے خوبصورتی پیدا تھے یہ تے انہاں دے اندر کہیں قسم دی کوئی کمی پیدا کہنی تھی اللہ سے بھیجن دو چیزاں دو ہستیاں ایک قرآن ایک میرا نبی سے قرآن جتنا وقت گزردا ویندے نا قرآن دے حسن دے اندر اتنی خوبصورتی آندی ویندی ہے اور قیامت تک یہ خوبصورتی ودھنے گھٹنا کائیں نہیں میں حضور دی ظاہری زندگی 63 بار سہی جلے حضور دنیا تو پردہ کیتے نا
تے آپ دا چہرہ مبارک ایویں چمکدا پیا ایویں چمکدا جویں 14ویں رات تا چند روے تے بالکل نوجوان جویں 16 سال دے 18 سال دے نوجوان دا چہرہ ہوندے حضور دا ایویں چہرہ ہے بڑھیپا کہیں نہیں آیا حضور دے اتے 63 سال گزرن تو بعد حضور دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 15 تو 16 وال چٹے ہیں سارے وہ ایک سنت کہ کوئی بزرگ آکھ سکے کہ سفید وال آونجنا میرے نبی سے دی سنت ہے ورنہ 63 برس دے اندر حضور دی داڑھی مبارک دے اندر کوئی سفید وال نہیں ہے صرف 15 تو 16 17 وال جڑے گنے گن اور حضور دا کوئی رخسار مبارک دے چہرے مبارک دے اتے کھڈے کہنی پہ جویں بڑھے پہ پے ویندن کوئی جھریاں کہنی پہ کچھ جی نہیں پہ دن بدن قرآن دا حسنی ودھدا گے اور نبی سائیں دے چہرے دا حسنی ودھدا گے بل او دا ہی نا وصال تک موت تک اور وصال تو بعد دیکھ گنو اج روز انور دی ہوتے 1400 سال گزرن تو بعد ایویں رش ہوندے ساری دنیا پلٹی پئی ہوندی ہے پتہ لگ دے آپ مزار ستے ہی کل ہیں بات سمجھ ہی کہنی ہے ہوندی وجوہات قرآن اللہ دی طرف ہوا ہے ای وجہ کل ان دی تبدیلی کہنی ای وجہ کل ان دے اندر تبدیلی کہنی اور حضور دا جرا جسم مبارک ہے اے پیراں تو رکھ کے سر مبارک تک اے جنت تے مٹی نال بنایا گیا کہندی جنت تی مٹی نال بنایا گیا جنتی چی مٹی ہوندی ہے آخر سے او مٹی کیویں ان ایک تمثیل اللہ سے موجود دے دیتی ہے جیری جنت البقی ہے جیرے حاجی حضرات ہیں وہ زیارت کر ہیں جنت البقی جیرا قبرستان ہے جن اندر مزارات موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ جنت البقی اے حقیقی جنت کا ٹکڑا ہی ہے جیری جنت عرش معلیٰ دے ہوتے ہے نا اے ہوں جنت دا اے جنت البقی ٹکڑا ہے لیکن مٹی تو ہوندی ہے نا اتھا گرد و غبار ہوندی ہے جبکہ ہے تا جنت تا ٹکڑا حضور دا جتھا مزار شریف ہے اے حجرہ مبارک ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اے حجرہ مبارک حقیقت جنت تا ٹکڑا ہی ہے حقیقت بل حضور دا حجرہ مبارک تو رکھ کے مسجد دے محراب تک ممبر تک جیرے ممبر دے حضور بانیان او ممبر سمایت جیرا درمیانی راستہ ہے اے بھی حضور فرمایا جنت تے ٹکڑے چو ٹکڑا ہے ممبر بھی جتا حضور چل کے آنن او بھی جتا حضور مدفون ہیں دفن شدہ ہیں آپ دا مزار مبارک ہے او بھی جنت تا ہی ٹکڑا ہے اے عام جنت نہیں اے حقیقی جنت ہے آج سمجھ آنی بھی یہ جنت دی مٹی نال کیونکہ حضور دے جسم مبارک کو بنایا گیا ہے حقیقی جیری جنت دی مٹی ہے تو جنت دی ہر چیز دے اندر نکھار پیدا تھی دے کیا پیدا تھی دے نکھار ان دے اندر فنا کہنی جیری جنت دی چیز بنی ہوئی ہے تو بار صورت آپ کھڑے تھی کہ آپ فرمایا مسئلے کو ذرا ذہن وچ رکھے سو آپ فرمایا اے قرآن اللہ دی صفت مخلوق دی صفت کہنی وہاں کیا علماء نال مناظرہ کرو ترائے دیوانا مناظرہ تھیندا رہ گیا وڈے وڈے دنیا دے نام ور علماء سڈے گئے امام احمد اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سڈے وڈے وڈے علماء لیکن امام احمد بن حنبل دے سامنے کوئی نہ رک سکیا آپ جیری جو دلیل دیون او ہوں دلیل دا آپ وہ اگو دیون آپ ان دی دلیل دا رد کر کے کو فل دلیل دیون ترائے دیوانا گزرن تو بعد جلے معتصم باللہ شیعہ نے ڈٹھا نا سادے ہاں تھوڑا جہاں کچھ رواج شیعہ دے پیدا تھی چکے گال میں شیعہ دی آ گئی ہے میں وہ واضح کی تھی میں سادے اندر کچھ رواج شیعہ دے پیدا تھی چکے بات سمجھ آئی مثلا یہ ہوں جی میں کل اساں بچی دی منجی چاہی ویندے آسے نا تے اگاں وانج کے اور سب در ویندے آگے اگاں وانج کے نا او بھائی کعبے والے پاسے جو رہنا او پیر پہ تھی نن تے این وجہ کو میت کو موڑو چاہ سر کعبے والے پاسے چا کرو تے پیر جو رہے
وہ اڈے چا کرو. اے اہل تشیع دا مذہب ہے، شیعہ دا مذہب ہے. یاد رکھے سو کیا مذہب ہے؟ شیعہ دا مذہب ہے. اہل سنت دا مذہب کیا ہے؟ اساں جڑے امام دی تقلید کرینے ہے، اساں جڑے امام کو منینے ہیں، انہاں نے ساکو کیا دسے؟ انہاں فرمائے میت تقدس و احترام جڑا ہے وہ ای مقام دے ہوتے ہے جیرے پاسے تساں ویندے پے سر ہو پاسے ہوئے لتاں اڈے ہوئے بھاویں جو کعبے والے پاسے لتاں تھی نہ پین. ای چیز کو نہ دیکھو، احترام ہے، ادب دا تقاضا ہے سر او پاسے ہوئے. اسا منجی پھیری ہے اتھاں میں آکھیا ہی ہے، میں دسیا ہی ہے، میں کہ ونجن دیو جی میں ویندے پہ جی میں ویندے پن ایویں ونجن دیو. ساڈے امام دے نزدیک اے مسئلہ ہے. ہن میں بیٹھا تھیا میری کنڈ کیرے پاسے ہے؟ بزرگاں دی کنڈ بلا کعبے والے پاسے ہے یا کہ نہیں؟ آپ بیٹھے انہاں دی کنڈ کعبے والے پاسے ہے یا کہ نہیں؟ جلے امام نماز پڑھا کے فارغ تھیندے سلام پھریندے مقتدیاں کو درس دیون کیتے او این رخ کریندے تے جلے این کر کے او باندھے اے پیر کڈے تھے نا بھلا کہیں دی کوئی گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کڈے تھے نا کعبے والے پاسے تھے نا. اگر جڈن ہے بے ادبی ہے تو ول کنڈ کعبے والے پاسے نہ تھی وے نا، ول پیر کعبے والے پاسے نہ تھی وے نا. اگر مرن تو بعد پیر کعبے والے پاسے بے ادبی ہے تو ول جینے ہی بے ادبی ہے. کوئی مسئلہ سمجھ آئے وے کہ نہیں آیا؟ بل تو جینے ہی بے ادبی ہے. اساں ہن ای پاسے ویندے پے ہیں، موٹر سائیکل دے ویندے پے ہیں، ظاہر گال ہے کنڈ تا کعبے والے پاسے تھی ہونی ہے. اچھا اڈو اساں ایڈے آندے پے ہیں، ساڈے پیر کیرے پاسے؟ انہاں ساڈے پیراں دا رخ کیرے پاسے ہے؟ کعبے والے پاسے. والی تو بے ادبی ہے. کچھ چیزاں ایسے ہونن جہاں اللہ سائیں دی طرفوں اجازت ہوندی ہے، اللہ سائیں دی طرفوں معاف ہونن، کیونکہ انسان انہاں دے اوتے عمل کرن دے اوتے قادر کہیں نہیں ہوندا. اللہ سائیں انسان کو اتنی تکلیف دیندے جتنی وہ برداشت کر سکدے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سے قرآن دے اندر ارشاد فرمیندے میں بندے کو اتنی اذیت دینا، بندے کو اتنا ازمینا جتنا بندے دے اندر صلاحیت قبلیت ان دی طاقت تو زیادہ بندے کو میں تکلیف ہی نہیں دیندا. حضور وصال تک نہیں فرمایا کہ کعبے والے پاسے کانڈ کرنا بے ادبی ہے، بلکہ حضور نے خود درس دیتے صحابہ کرام کو. آپ تا رخ انور صحابہ والے پاسے ہوندائی تے کانڈ مبارک آپ دی کعبہ والے پاسے کعبہ والے پاسے ہوندی ہے. آپ نے ہمیشہ درس دیتے بل اگر کانڈ کرنا بے ادبی ہے یا پیر کرنا بے ادبی ہے تو بل تو کوئی شخص بچ ہی نہیں سکدا. این چیز تو بچ ہی نہیں سکدا. او جیری چیز بے ادبی زندگی دے اندر ہے او مرن تو بعد بھی بے ادبی شمار تھیندے. این وجہ کولو نبی سائیں پابندی این گالوں نہیں لائی، اللہ سائیں پابندی این گالوں نہیں. اے میری مخلوق کمزور مخلوق ہے، این عمل تا کر نہیں سکنا، بالکل عمل نہیں کر سکنا. این وجہ کولو کوئی پابندی جینے نہیں لگی تے مرن تو بعد کیوں لگ دی ہے؟ گل سمجھی؟ جینے پابندی کہنی، مرن تو بعد پابندی کیوں ہوئے؟ ایک دوجی گال ہے یہ جرا انسان ہے نا، انسان ذرا یہ مسئلے دی تحقیق کرائے چاہ میری طرفوں اجازت ہے. جرلے انسان کلمہ پڑھ دے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جل ایک کلمہ پڑھ دینا ان دی شان کعبہ کو لوئی افضل ہے. خود میرے نبی سے فرمان ہے جب تک انسان کافر رہ ونجے، غیر مسلم رہ ونجے، او ویلے ان دی کوئی شان کہنی، او ویلے ان دا کوئی مقام کہنی، او ویلے ان دی کوئی عزت کہنی، او ویلے ان دا کوئی وقار کہنی. لیکن جڈن
ان دی زبان دے اتے اللہ دی وحدانیت تا نہ آویندے، رسول اللہ دی رسالت تا نہ آویندے، نبی سائیں دی نبوت تا اقرار دا نہ آویندے، او اللہ کو ایک من گندے وال میرے نبی سائیں دی زبان تو صادر تھے۔ میرے نبی سائیں فرمایا جڈن تو کلمہ کہنا پڑھان اون ویلے تیرا کوئی مقام کہنا ہے، تیری کوئی شان کہنا ہے، جڈن دا تے کلمہ پڑھن اللہ سائیں تے کو کعبے کو افضل بنا چھوڑے۔ مستند حدیث ہے، سندن حدیث حوالہ نال عرض کریندا بیٹھا، جے کوئی اندر اندر کوئی شکوک ہوئے نا، کوئی ابہام ہوئے، وہ بندہ بالکل میرے مدرسے آ کے میرے کو حوالہ کتاب دا پوچھ سکدے، حدیث جو پوچھ سکدے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے مومن دی شان، مومن کیا کو آدن؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر دی شان، عمر دی شان، عثمان دی شان، علی دی شان، حسن دی شان، حسین دی شان، فاطمۃ الزہرا دی شان، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دی شان یا صحابہ دی شان نہیں، حضور نے مطلقاً فرمائے مومن دی شان۔ اسا مومن کہنی سے یا تو آکو اسا مومن کہنی، اسا سارے مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں، قیامت تک نبی سائیں دا کلمہ پڑھانا والا شخص مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ حضور نے اپنی امت کی تے ارشاد فرمائے، بیاں نبیاں کی تے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اپنی امت کی تے ارشاد فرمایا میری امت تا جیرا فرد مومن بن گئے ان دی شان جیری ہے وہ کعبہ کل افضل ہے۔ کہنے کل افضل ہے، کعبہ کلو کیا ہے؟ افضل ہے۔ جدن کعبہ کلو افضل ہے تو کعبہ مفضول ہے، مومن افضل ہے۔ جدن نبی سائیں کہیں دا جنازہ اٹھائے، جدن نبی سائیں کہیں دا جنازہ پڑھائے، جدن نبی سائیں کہیں جنازے کو مونڈا دیتے، نبی سائیں کہیں نہیں مونڈا دیتا ہے؟ کوئی حضور دا صحابی فوت تھی ونجا نا، بچہ سمیت بال چھوٹے تو رکھ کے وڈے تک حضور دے سامنے کوئی جنازہ یا کوئی اطلاع دیتی گئی ہے، حضور اے نہیں فرمایا وہ کون ہے، کونسلر آئی، وزیر اعظم آئی، وزیر اعلیٰ آئی، کیرا عہدہ رکھیں آئی، نا حضور اے نہیں فرمایا۔ حضور ان دے جنازے شرکت کی تھی، بعض دا جنازہ خود پڑھائے، بعض دا جنازہ صحابہ پڑھائے، اور وال صرف جنازے دی حد تک نہیں رہ گئے، حضور قبرستان چی تشریف گھن اپنے ہتھاں نال وہ میت کو قبر دے اندر لہایا۔ گال والا سمجھ ہی کہنی ہے، ایک فوت کی تھی گئی، رات تا ٹائم ہوئے، ایک مائی فوت تھی گئی، راتوں رات انہاں مناسب نہ سمجھا کہ نبی سائیں کو جگایا ونجے، راتوں رات انہاں کفن دے دیتا۔ یہ تو آج ہے نا جرا ڈوڈو دی مارا سا میت کو رکھی رکھ دے ہیں، اون ویلے انتظار کہنا ہوندی آئی، اون ویلے اکھیں نٹی جینا، کیونکہ نبی سائیں ارشاد فرمائے کہ 3 کم میں جلدی کیتی کرو، ایک کم جلے نماز دا ٹائم تھی وے فوراً نماز پڑھو، دوجھا کم بیٹی تواڈی جوان تھی وے فوراً ان دی شادی کرو، تریجھا کم جلے جنازہ آ ونجے فوراً پڑھو تے ان دے جا تک پہنچاؤ۔ انتظار کہنا ہوندا ہے بھئی یہ بابا کہنی، دادا کہنی، فلانا کہنی، فلانا کہنی، کہیں دا کوئی انتظار کہنا ہوندا ہے۔ حضرت عمر سائیں دا وصال تھے، حضرت علی سائیں دا وڈا نا ہے، انتظار نہیں کیتا آپ دا، حضرت علی سائیں دا جنازہ پڑھیج گئی آئی، جنازے تو بعد حضرت علی سائیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے پچھو جنازہ پڑھیج گئے، صفحہ ترٹ گیاں، ہاتھ رکھ کے فرمایا یار جنازے دی اطلاع تا نہیں ملی، میں کو کم از کم ہن 4 پئی رکھو، میں کو جنازے تو بعد دعا تا منگا لو۔ اے جنازے تو بعد ہی دعا منگی ویندی ہے، منجی بھاج کے چا گھننا جھبٹی مار کے، کیا ہے جی دعا منگنا بدعت و شرک، بدعت و شرک نہیں۔ حضرت علی سائیں دعا منگیے تو ان کا مطلب نکلا کہ حضرت عمر سائیں دعا منگیے، حضرت عمر سائیں دعا منگیے تو مطلب ہے حضرت ابو بکر سائیں دعا منگیے، حضرت ابو بکر سائیں دعا منگیے تو سمجھو کہ نبی سائیں دعا منگیے تو صحابہ عمل کھڑے کریں۔
کیا تھوڑا ذہن بنے دے صحابہ وہ کم کر سکتے ہیں جیرا کم نبی سے منع کر دیتا ہوئے، جیرے کم تو نبی سے روک دیتا ہوئے وہ کر سکتے ہیں؟ اساں کرنے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ جے بھاویں جو او کام دے اندر ہزاراں فوائد موجود ہیں، لکھاں فوائد موجود ہیں، لیکن کدہیں بھی صحابہ کرام او کام کہنا کرے سن جیندو میرے نبی سے منع کر دیتے۔ اجازت ہے تو حضرت علی سے حضرت عمر دے جنازے تو بعد دعا منگی ہے، اور یہ عام کتاب وچ نہیں لکھا ہویا، مسلم شریف وچ موجود ہے۔ مسلم شریف دے اندر قرآن تو بعد روئے زمین دے ہوتے، قرآن تو بعد سمجھ گال آندی پئی ہے، قرآن تو بعد دو کتاباں بڑا معظم ہیں، ایک بخاری شریف ایک مسلم شریف، جے کو اہل دیوبندی منیندن، اہل حدیثی منیندن، جماعت اسلامی منیندی ہے، اہل سنت بھی منیندن، یہ سارے فرق منیندن۔ اگر نہیں منیندے نا یہ اہل تشیع والے نہیں منیندے، مطلب دی کوئی گال آ ونجے تا بل وہی مننی کھڑے ہو جائے۔ گل سمجھ ہی کہنی ہے؟ صحابہ کرام نے میت کو مونڈھا دیتے تے انہاں جیرے پاسے سر مبارک ہائی اون صحابیہ دا یا صحابی رسول دا یا اون وقت کئی مقرب بچے دا، جنہیں جو جنازہ ویندا پی آئی سر مبارک اڑہی ہوندا آئی، پیر پچھا ہوندے ہن، پیر پچھا ہوندے ہن۔ کئی حدیث دی کتاب دے اندر، کئی فقہ حنفیہ دی کتاب دے اندر یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کوئی جنازہ گدھی ویندے ہوویں تے ول اگاں جرلے کوئی ڈٹھو نے ان کعبہ والے پاسے پیر تھیندے پن تے انہاں جناب رخ پیچھا چا کیتا ہوئے، سر پیچھا چا کیتا ہوئے تے پیر اڈے چا کیتے ہوویں۔ اے فقہ حنفیہ دے اندر جائز بھی کہنی تے نہ اے صحابہ کرام تو یہ چیز ثابت ہے۔ مومن دی جیری شان ہے نا، مومن دی جیری شان او تا کعبہ تو افضل ہے، کعبہ تو افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کریں دے پیان، بڑی دنیا موجود ہے، ہر شخص کی خواہش ہے حجر اسود کو بوسہ دوں، ساری خواہش ہے۔ اللہ سے جدن موقع دے وے، اللہ سے کو دعا منگ دے ہیں، اللہ سے جدن تو کو ساکو سڈے نا حجر اسود تک بوسہ ضرور دے والے تے دعا کرو نصیب تھی پوے۔ قسمت آلیاں دے لب لگ دن حجر اسود دے، نصیب آلیاں دے لب لگ دن حجر اسود دے ہوتے تے اوین جڑے حجر اسود دے نال کھڑن تے انہاں کو بوسہ نصیب نہیں تھیندا، انہاں کو بوسہ نصیب نہیں تھیندا تے اوین جنہ دے جسم دے اندر طاقت کہنی، چلن دی طاقت کہنی، ہمت کہنی، بڑھے پائے کمزوری ہے مگر جدر اتھاں پہنچ گئے اللہ سے کو اتنی طاقت دے دیتی ہے انہاں ونج کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ لوگ بوسہ دے دے پیان، حضرت عمر سیدہ نمبر آیا، نمبر وار آئی، ترتیب وار، آج سمجھ آنی پئی نہیں آنی پئی؟ خلیفہ وقتاً، خلیفہ وقتاً اپنے نمبر دا انتظار کیتا تے بوسہ دیون لگے نا تے حجر اسود کو خطاب کیتا، مخاطب تھے حجر اسود، پتھر آئی نا، لوگ آدھے نے ولی نہیں سن دے قبران دے اندر، وہ کوئی سنوامان والا ہوئے نا تا پتھر ہی سن دین، کوئی سنوامان والا ہوئے نا وہ پتھروں کو سنواوے نا پتھر ہی بل سن دین۔ حضرت عمر سے حجر اسود کو اشارہ کر کے فرمایا، آئے حجر اسود آنا علمو، میں کو پتہ ہے تیری شان دا، لا یدرو ولا ینفعو، لا تدرو ولا تنفعو، تو نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدے۔ کہاں کیا؟ حضرت عمر سے فرمایا لا تدرو ولا تنفعو، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکدے نہ تو نقصان دے سکدے، نہ تو نقصان دا مالک ہے
نہ تو نفع دا مالک ہے، تیرے اندر نہ نفع دی صلاحیت ہے نہ نقصان دی صلاحیت ہے۔ اور میرا کام کیا آیا فرمایا، میرا کام پتھراں کو تروڑانے، میرا کام کیا پتھراں کو تروڑانے۔ میں عمر دا کم جیرے پتھر بت بنے ہوئے ہیں نا، میں عمر دا کم میں انہاں پتھراں کو تروڑ لے بنا۔ تو ایک پتھر ہے لیکن تے کو چمدہ اینگا لو پیاں، اے نہ کہ میری فضیلت ہے کوئی۔ پتھر کو فرمایا اے نہ کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، میرے اندر کوئی فضیلت ہے، نہ تے کو چمدہ اینگا لو پیاں کہ تے کو رسول اللہ چمے، سبحان اللہ، میرے نبی سے تے کو چمے۔ جے میرے نبی سے تے کو نہ چمے ہوندا نا، بھاویں تو جنت تا پتھر ہے لیکن میں تے کو کم از کم نہ چما ہا، کیونکہ میری خاصیت ہے پتھراں کو تروڑ لیونا، پتھراں دے کو جھکنا کہنی۔ بس تیری ہوتے میرے نبی دے لب لگن، ہوٹھ لگن، ای وجہ کو لو تے کو چمدا پیاں میرے نبی سے چمے۔ وَأَنَا عَالَمُ، ورنہ میں کو پتہ ہے لا تضر ولا تنفع، کہ نہ تو نفع دینے نہ نقصان دینے۔ صحابہ کرام کو پتہ کہنا ہے بھئی میت جرا ہے اون دے پیر جرا ہے، اے کوئی تو حدیث مل ونیا نا ساکو عملاً، کیونکہ دنیا دے اندر کوئی عمل ایسا نہیں جرا خیر دا ہوئے تو میرے نبی سے کر کے نہ گیا ہوئے۔ ہر عمل نبی سے دا سارے کتے اسوہ حسنہ ہے، موجود ہے سارے کتے، کتابوں دے اندر لکھا ہے جرا قابل حجت ہے۔ جرا کم صحابہ نہیں کیتا، جیرا کم تابعین نے نہیں کیتا، جیرا کم چاروں ائمہ نے نہیں کیتا۔ بھلا کوئی گال سمجھ آئیے تو آلی، چاروں ائمہ نے نہیں کیتا۔ امام ابو حنیفہ صحیح کہہ نہیں کیتا، امام مالک صحیح کہہ نہیں کیتا، امام احمد بن حنبل کہہ نہیں کیتا، امام شافعی کہہ نہیں کیتا۔ انہاں رو کیا کہنی، کیونکہ انہاں کو پتہ ہے اے او کم میں جرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر این کم تو نہیں روکیا گیا، اساں تساں کون ہے روکن والے؟ ساکو او کرنا چاہیے یا ول ساکو او کرنا چاہیے کہ جرا اساں الف کو کلی کہیں نہیں جان دے، فقہ دے معنی دا ساکو پتہ کہنی، کہیں دین دے معنی دا پتہ کہنی کہ اساں شیعہ مسلک، شیعہ مذہب جرا دنیا دے اندر غلیظ ترین مذہب ہے۔ کیا دنیا دے اندر؟ یار ایک گال تو دسو، میرے بزرگ بیٹھے میرے نوجوان بیٹھے تھے، ایک گال دسو جرا میری اماں کو مندے کڈھے کو چنگا سمجھ سا، سمجھ سا جرا میری اماں کو ایک دنیاوی گال پیا کرے نا، جرا میری اماں کو مندے کڈھے او کو چنگا سمجھ سا۔ جے کو میرا ابا اچھا آکھے فلانا اچھا ہے تے میں او کو برا آکھاں، میں او کو برا آکھاں، میں ابے کو چوکھا چنگا لگ سا۔ امہات المومنین، کائنات مومنہ دی ماں، جیندہ سکی ماں کو لوئی زیادہ وڈا درجہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے شیعہ تو ہوں کوئی مندے کٹیں دے اور انہاں دے نعرے دے اندر شامل ہے، نعرے دے اندر جی میں اساں آدھے ہیں نا نعرہ تکبیر، آدھے ہیں نا چلو مارو چاہیے نعرہ، نعرہ تکبیر اونچی آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سارے نعرہ ہے نا، یہ نا نعرہ جی میں سادہ نعرہ اے ہے نا، شیعہ دا نعرہ ہے العائشۃ فی النار، العائشۃ فی النار، اے شیعہ دا نعرہ ہے کہ عائشہ جہنمی ہے، عائشہ جہنمی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جے حضور دے نال وقت گزارے، رات دی حضور دے نال گزارے، حضور دے جسم دے نال اٹچ تھن، پتہ ہے کیا ہے؟ حضور تبلیغ کر کے آندے پیان، بڑی قابل توجہ گالی میں ٹائم ہے
دوپہراں دا گرمیاں ہی وڈے زور دی دین دی تبلیغ کر کے آندے پیان تے حصے ودیاں تے کافراں دی تعداد زیادہ آئی مومناں دی کم آئی حضور ایک کوٹھا آئی مکان جیاں اون دا سایہ ڈھل چکائی اون سائے دے اتے حضور صحیح کڈھن کیتے بہ گئے کہ اپنی کانڈ مبارک اون دیوار دے نال چلائی کوٹھے دی دیوار دے نال تے آسرا کر کے ٹیک لگ کے بہ گئے صحیح کڈھن میں بیٹھے تے جبرائیل آ گیا آکھن لگا سونا اللہ سائیں دی طرفوں سلام ہوئے تے سلام تو بعد اللہ دا پیغام ہی گھارے چلے ونجو انہاں کو تبلیغ چا کرو دین دی دعوت چا دیو اے چھوٹے تو وڈے رکھ وڈیاں تک اے ہونے سارے کلمہ پڑھی کھڑے ہو سن سبحان اللہ آپ فرمایا ہو کیوں وجہ بہت سارے میں کو منے نے بہت سارے نہیں منے دے بہت سارے مندے کٹے نے بہت سارے پتھر مریں دے میں کو یہ سارا گھرانہ مسلمان کیوں تھی ویسی جبرائیل عرض کی تھی سونا اللہ سے فرمائے تواڈی کانڈ مبارک جڑا نا انہاں دی مکان دے نال لگ گئی ہے اللہ سے فرمے دے میری غیرت تے خلاف ہے میرے یار دی کانڈ جڑے مکان نال لگ گئے تے وال او مکان والے جہنم وچ ونجن اللہ سے فرما دیتے اے میری غیرت تے خلاف او چھڑا جڑے گھر دے مکان دے نال حضور دی کانڈ مبارک مس تھئیے خدا انہاں کو جہنم وچ نہیں ونجن دیتا تے جیری اماں رات دی حضور دے نال گزاریے سفر دے اندر ہی حضر دے اندر ہی تواڈا ذہن منین دے اللہ سی کو جہنم وچ بھیجے سی اے جنن رشتے تھی نے نا رشتے رواج آندا پہ رواج بل فوٹو دکھے نے بچی دا بھی بچے دا بھی پیو ماں کو اے پسند ہے یا کہنی بعض اوقات لڑکے کو دکھا دینے لڑکی دی تصویر لڑکے کو لڑکے دی تصویر ان اندر کوئی ممانعت کہنی وے یہ دین و اسلام دے عین مطابق ہے کوئی قباحت کہنی دے اندر یہ جڈن حضور دا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح تھیا تے اما عائشہ دی عمر رہی کتنی 6 سال کتنا عرصہ 6 سال جبرائیل آیا صندوق چاہی ودا ہوئے جنت جو ایک صندوق دی صندوق مبارک جنت دی تے او کھولیا جبرائیل نے تے رومال وچ ہوئے رومال ریشمی رومال ہوئے تے اون دے وچ ایک فریم بلیٹی ہوئی ہوئے او رومال کو کھولیا وال فریم کو اٹھایا عرض کی تھی سونا اے دیکھو اللہ سے تواڈے کیتے ایک رشتہ پسند کیتے آسمانہ دے اوتے اللہ سے کو پسند آ گئے ہن اگو تواڈی مرضی ہے تو آ کوئی پسند ہے یا کہنے تو آ کوئی پسند ہے تساں اوکے کرو اگاں وال تواڈا نکاح کروینے اودے نال حضور جلے ڈٹھا تو حضور فرمایا جڈن خدا کو پسند ہے میں کوئی پسند ہے یہ کون مقدس خاتون ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جیری اما عائشہ دی تصویر جنت جو آوے اما عائشہ دی تے ایک بہتان لگ گیا دشمن تو ہر دور دے اندر ہونے نا نبیاں دے بہتان لگن رسولاں دے بہتان لگن ولیاں دے بہتان لگن میں ایک بہتان اما عائشہ صدیقہ تے لگ گیا تو جیرا بہتان لگے نا تو بہتان گواہی دی ضرورت ہوندی ہے کہتی ضرورت ہوندی ہے گواہی دی بھی اے پاک دامن ہے جلے او بہتان لگ گیا کہ عائشہ ای میں ہے نبی سے کو پتہ ہے کہ میری گھر علی میں کہنے لیکن آپ خاموشی اختیار کی تھی اما عائشہ صدیقہ فرمایا ہیں سہی سارا زمانہ تا چلو میں کو غلط آکھے تساں تا جانی جانی وے تساں تا جان دے وے کہ میں بے گناہ ہاں میرا گناہ کہنی تساں اپنے صحابہ چ بیٹھ کے کیوں نہیں فرمے دے کہ میری بیوی جو ہے نہ پاک ہے میری بیوی کیا ہے پاک ہے تساں کیوں نہیں فرمے دے حضور خاموشی اختیار کی تھی نہ فرمایا صحابہ کو دیواراں گزر گیا 40 کتنا گزر گیا 40 دیواراں گزر گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑی قابل لگ گئی دل وچ کہ آپ کو پتہ ہی ہے جان دیں علمی ہے بل کیوں نہیں اپنے عاشقوں کو فرمائیں دے صحابہ کو کہ میری بیوی جیندے
جیرے نبی دے جسم دے اتے اللہ مکھی بامنا گوارا نہیں کریندا کہ مکھی بیٹھی وے نبی سی دے جسم دے مکھی کہہ نہیں باندھی دو چیزاں ایک مکھی کہہ نہیں باندھی دوجا نبی سی دا سایہ کہنا ہے ظاہری طور پہ جی میں سارا پچھاواں ہوندے نا پچھاواں اوے تا ساری کائنات تے آپ دا سایہ ہے سایہ رحمت اے جرا ظاہری پچھاواں ہوندے نا حضور دا اے پچھاواں کہنا آوے وہ کیوں کہنا ہی پچھاواں کہ حضور جلے چلے نا نا بعض اوقات پچھاواں پچھو آویں دے کہ نہیں ڈٹھے وے پچھاواں پچھو آویں دے تے جڑا پچھلا بندہ آون والا ہے امکان ہے او پچھاویں دے تے اوندا پیر نہ آون تے اللہ نے فرمایا میری غیرت تے خلاف ہے میرے یار دا پچھاواں پچھو آوے تے کوئی اتے پیر چ رکھے ای وجہ کولو اللہ سہی اپنے یار دا پچھاواں ہی کہیں نہیں بنایا سبحان اللہ ایک دوجے نمبر دے اللہ سی اپنے یار دے وجود دے اتے مکھی نہیں باہاں دیتی کیوں مکھی دی خصوصیت ہے مکھی گندی جا دے بہ ویندی ہے چنگی جا دے بہ ویندی ہے اللہ سے فرمایا میری غیرت دے خلاف ہے کہ جیری چیز گندی جا دے بائے تے ول چنگی جا دے بائے تے ول اوہا چیز میرے وجود میرے یار دے جسم دے اتے بائے فرمایا میری غیرت دے خلاف ہے این وجہ کولو مکھی کو اجازت کہنا ہے میرے نبی سہیں دے جسم دے بان دے اچھا صحابہ دے بان گے دو ٹولے جدن بہتان لگیا نا بڑی تفصیل ہے دو ٹولے ایک کا کیا یہ نہیں تھی سکدا اچھا بیا آئی منافقان دا ٹولا انہاں کے تھی سکدے بیا ایک ٹولا آئی درمیانی پتہ یار کوئی انسان ہے مت کیا پتہ تھی گیا ہوئے وہ جیرے انہاں آدھین این نہیں تھی سکدا انہاں کو پوچھے گیا تو کو دلیل کیا ہے انہاں کہ یار جیرے نبی دے جسم دے ہوتے اللہ سے مکھی نہیں بان دیتی او ایہ دے بیوی دا انتخاب کی میں کر سکتے کیوں بدکار ہوئے گناہگار ہوئے جیرے نبی دے جسم دے ہوتے اللہ مکھی بامنا گوارا نہیں کریں دا تے ول او نبی کیتے بدکار عورت دا انتخاب کی میں کر سکتے سادہ عقیدہ سادہ یقین ہے آج ہی سادی اماں پاک ہے کل ہی پاک ہے سبحان اللہ آپ کچھ نہ بولے بل ازال مردہ نہ شروع جھگڑا شگڑا آندہ پہ ٹھیک ہے نا اس سارے کتے سنت ہے بیوی مطالبہ کر سکتی ہے جائز شوہر نال شوہر جائز مطالبہ بیوی نال کر سکتے شریعت کے اندر جائز ہے اجازت نہ بیوی غلام ہے نہ شوہر غلام ہے دوہے آزاد دے حکم میں چن جیرے شرعی تقاضے عورت تے ہوتے ہیں اور مرد کو پورے کرا سکتی ہے جیرے مرد دے تقاضے عورت تے ہوتے ہیں اور مرد پورے کرا سکتے ہیں ان دلیل موجود ہے حضرت ابو عمر سہیں دی بیوی جدنا آپ اسلام کہنا گھن کے آنا تو بیوی دی جرت ہی کہنا ہوندی بولن دی ابو دردی آئی تو جدنا گھن ہے نا آپ اسلام تے مسلمان تھے تے ول آپ دی بیوی نے کیتے مطالبہ میرے اے معاملات ہیں پورے کرو حضرت عمر سے غصے تھے اور آنکھ چاہ کے ڈٹا فرمایا اتنا عرصہ میری شادی کو تھی گئے آج تک تو میرے اگو کوئی خواہش پیش نہیں کی تھی اور کوئی ایسی گال نہیں کی تھی آج تو میرے کو اپنے فرمائشہ پوری بھی کرنی ہے تیرے اندر اتنی جرت آ کے ڈو گئی ہے پتہ ہے انہوں کو کیا فرمایا فرمایا عائشہ دے حفظہ ادوے نبی علیہ السلام دے زوجہ محترمین امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گال سمجھیں نہیں ہے فرمایا اگر عائشہ اما حفظہ اگر اپنے شوہر دے نال مطالبہ یعنی نبی صحیح نال مطالبہ کر سکتے تو میں تواڈے نال مطالبہ کیوں نہیں کر سکتی گال سمجھ ہی کہنی ہے گال کو ختم کرو ذرا مسئلہ بیان کریں دا پیامی او کو اما عائشہ غصے تھی پئی فرمایا تسا جانی میں تو کو پتہ ہے تسا کیوں نہیں میری گواہی دیں دے میری گواہی کیوں نہیں دیں دے تسا تو کو پتہ ہے جب کہ میں پاک ہاں پاک دامانا تسا جان دے وے حتیٰ کہ چپکلش اتنی ودھی تے آپ روس کے بہ گئے توجہ ہے روس کے بہ گئی جلے گزرے نا 40 دیمارہ بعد اللہ سے قرآن سورۃ النور پوری نازل کی تھی اور اللہ سے قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا اے میرے محبوبہ تیری محبوبہ کیا اے میرے محبوبہ تیری محبوبہ تاری زوجہ محترمہ اور دنیا دے اندر ہی گناہاں تو پاک ہے آخرت دے اندر ہی پاک ہے
اور دنیا چی سرخروے انہا فقط تہمتا لین جیندی پاک دامنی دی گواہی خود خدا دے وے تے شیعہ مارن نارا کہ عائشہ جہنمی، ابو بکر جہنمی، عمر جہنمی، عثمان جہنمی، ابو ہریرہ جہنمی، صحابہ دا نا اور انہاں کو آکن جہنمی جنہ صحابہ دے اتے موار لگ گئی ہے میرے نبی صحیح دے اے جنتی ہے۔ بال دنیا دے اندر یہ جی غلیظ مذہب ہے بولو ہے کہہ نہیں نا بل اساں انہاں دے گال دے کیوں عمل کرے نے ہیں